اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو اپنی عزت اور شرف کی حفاظت کرنے والا تھا۔ وہ روس کی رہنے والی تھی۔ مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی تھی اور آرتھوڈکس فرقے سے وابستہ تھی۔ یاد رہے کہ یہ عیسائیوں کا نہایت متعصب گروہ ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک روسی تاجر نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے انگلش جاننے والی ایسی لڑکیوں کی ضرورت ہے جو بطور مترجم میرے ساتھ عرب ممالک جا سکیں۔ ہم وہاں سے الیکٹرانک سامان خریدنا چاہتے ہیں تاکہ روس لا کر فروخت کریں۔ جلد ہی بہت سی لڑکیوں نے درخواستیں بھیجی۔ اس نے ان کے انٹرویو لیے، متعدد نہایت خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کیا اور انہیں لے کر ایک خلیجی ملک میں آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے انہیں ایک بنگلے میں ٹھہرا دیا اور ان سے کہا، میں تو جسم و جنس کا بیوپاری ہوں، میرا مقصد یہاں کسی الیکٹرانک سامان کی خرید و فروخت نہیں بلکہ جسم کی خرید و فروخت کا ہے۔ یہ امیر ملک ہے، تمہارا سراپا خوبصورت ہے، تمہارے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، تم پر پیسہ برسے گا، بس ہمیں پیسہ چاہیے۔ مگر ہمارا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ تو نہ تھا۔ ایک لڑکی نے احتجاج کیا۔ اس نے لڑکی کو ڈانٹ دیا۔ اس عیسائی لڑکی کے علاوہ ہر لڑکی نے رفتہ رفتہ ہتھیار ڈال دیے اور بدکاری پر آمادہ ہو گئیں۔ جہاں تک اس عیسائی لڑکی کا تعلق تھا جس کا قصہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس نے نہایت حقارت سے اس کی تمام ترغیبات ٹھکرا دی اور کہا کہ میں اپنی عزت کسی قیمت پر نیلام نہیں کروں گی، مجھے فوراً میرے وطن واپس بھجوا دو۔ اس نام نہاد تاجر نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تم پگلی ہو، تمہیں بالآخر میری بات ماننی پڑے گی، واپسی کی بات بھول جاؤ، تمہارا ٹکٹ اور پاسپورٹ میرے پاس ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تاجر نے لڑکی کو تنگ کرنا شروع کیا، اپنی بات منوانے کے لیے تمام حربے آزمائے، مگر اس لڑکی نے بکاؤ مال بننے کی ذلت گوارا نہ کی، اپنی بات پر ڈٹی رہی اور وہاں سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی۔ ایک دن تمام لڑکیاں بازار گئی ہوئی تھیں اور یہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے تلاشی لینی شروع کر دی تو اللہ نے کرم فرمایا، اسے اچانک ایک الماری میں اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ نظر آ گیا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا، اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے قبضے میں کر لیا۔ باہر کا دروازہ بند تھا، وہ بنگلے کی دیوار پھاند کر سڑک پر آ گئی۔ اس کے پاس سوائے پاسپورٹ کے کچھ نہ تھا۔ اس کے دل میں کئی سوالات پیدا ہوئے کہ میں یہاں اجنبی ہوں، نہ جانے میرا رخ کس طرف ہے، غریب الدیار ہوں، ایک پیسہ بھی پلے نہیں، نہ خوراک، نہ لباس، نہ رہائش۔ مگر وہ ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ اسے اطمینان اور خوشی یہ تھی کہ وہ عزت کے سوداگروں کے ہتھے نہیں چڑھی اور اس نے اپنی عصمت بچا لی۔ یہ نعمت اس کے لیے بہت بڑی متاع تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، اس کے ساتھ 3 عورتیں بھی تھیں، وہ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں ایک عورت 1.5 عمر کی تھی، 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ اس روسی لڑکی کے دل میں گمان گزرا کہ یقیناً یہ ماں بیٹیاں ہیں اور یہ لڑکا اس خاتون کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اشاروں میں بات کرنا قدیم ترین بین الاقوامی زبان ہے۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ ہلا کر اشارے سے انہیں روکا، پھر روسی زبان میں کہنے لگی، مجھے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے بھی اشارے ہی سے جواب دیا کہ ہمیں تمہاری زبان نہیں آتی۔ اب لڑکی نے انگریزی میں پوچھا، کیا آپ لوگوں کو انگلش زبان آتی ہے؟ اس فیملی نے اسبات میں سر ہلایا۔ لڑکی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، پھر اس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں، ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے رومانسی آواز میں بتایا، میرا تعلق روس سے ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے مختصراً اپنی مصیبت کا حال سنایا اور بتایا کہ میں بدماشوں کے جال میں پھنس گئی تھی، اب کسی نہ کسی طرح نکل بھاگی ہوں، آپ مجھے میرے وطن واپس بھجوا دیں، میں انسانیت کے نام پر آپ سے مدد کی درخواست کرتی ہوں، بس چند دن اپنے گھر رکھ لے، میرا پاسپورٹ اور ٹکٹ میرے پاس ہے، میں اپنے گھر رابطہ کروں گی اور فوراً واپس چلی جاؤں گی۔ 1.5 عمر معزز خاتون نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، خالد اس لڑکی کو اپنے گھر لے چلو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ بولا، اماں جان، ہو سکتا ہے یہ فراڈ کر رہی ہو،
ہم کیا جانے اس کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سن کر خالد کی ماں نے کہا اسے گھر لے جانے میں کوئی قباحت نہیں، ہم مقامی لوگ ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم بآسانی حل کرا سکتے ہیں۔ خالد کی بہنوں نے بھی لڑکی کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے متاثر ہو کر اپنی والدہ کی تائید کی، پھر وہ اسے اپنے گھر لے گئے۔ لڑکی نے ان کے گھر پہنچتے ہی اپنے گھر فون کرنا شروع کیا، مگر اتفاق سے وہاں کی لائنیں خراب تھیں۔ پوری کوشش کے باوجود اس کا اپنے والدین یا بھائیوں سے رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد فون ملانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس دوران گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے۔ انہوں نے اس سے نہایت مہذب سلوک اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ خالد کی بہنیں اس سے محبت بھری باتیں کرتی رہیں، اسے دلاسا دیتی رہیں اور ساتھ ساتھ اسلام کی آفاقی سچائی سے آگاہ کرتی رہیں۔ آہستہ آہستہ اس روسی عیسائی لڑکی پر اسلام کی سچائی کھلتی چلی گئی اور اس کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھنے لگے۔ وہ گھر والوں سے مختلف سوالات کرتی رہی۔ اس دوران خالد قریبی اسلامی سینٹر گیا، روسی زبان میں اسلامی لٹریچر لے آیا اور اس عیسائی لڑکی کے حوالے کر دیا۔ یہ لٹریچر پڑھ کر اس کے دل و دماغ میں آگہی کے چراغ جل اٹھے۔ چند ہی دنوں میں وہ نہ صرف اسلام کے قریب آ گئی بلکہ اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے سے گھر والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خصوصاً خالد کی والدہ کو یہ لڑکی بہت پسند آئی۔ لڑکی کیا تھی؟ پری تھی، نہایت خوبرو، پڑھی لکھی اور سمجھدار۔ خالد کی والدہ نے خوشی سے بے قابو ہو کر اعلان کیا اگر یہ اسلام قبول کر لے گی تو میں اسے بہت بڑا اعزاز بخشوں گی، یہ میرے گھر کی بہو بنے گی، میں اس سے خالد کی شادی کر دوں گی، اب یہ میرے ہی گھر میں رہے گی۔ ادھر لڑکی کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ میں واپس روس گئی تو ممکن ہے میرے گھر والے مجھے بطور مسلمان قبول نہ کریں اور دوبارہ عیسائیت اختیار کرنے پر مجبور کریں۔ اس دوران وہ دن رات دین حنیف کا مطالعہ کرتی رہی، صالحات کی مجلس میں بیٹھتی اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرتی رہی۔ پھر ایک دن آیا جب اس نے برضا و رغبت خالد سے شادی کر لی۔ وہ خالد سے کہیں بڑھ کر دین سے محبت کرنے والی ثابت ہوئی، بہت سی مسلم عورتوں پر سبق لے گئی اور اسلامی تعلیمات سے والہانہ محبت کرنے لگی۔ ایک دن وہ خالد کے ساتھ مارکیٹ گئی، اس نے شاید پہلی مرتبہ چند عورتوں کو نقاب پہنے دیکھا۔ خالد سے کہنے لگی کیا ان خواتین کے چہروں پر کوئی داغ یا نشانات ہیں جنہیں چھپانے کے لیے انہوں نے نقاب پہنے ہوئے ہیں؟ خالد نے جواب دیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اصل اسلامی پردہ اسی نقاب کا نام ہے۔ ان عورتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حجاب کا اہتمام کر رکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اسی پردے کا حکم دیا ہے جس کی بدولت عورت اپنے چہرے کو غیر محرم مردوں سے چھپائے رکھے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، چند لمحوں تک غور کرتی رہی، پھر کہنے لگی خالد تم سچ کہتے ہو، بلا شبہ یہی حقیقی اسلامی پردہ ہے۔ خالد نے پوچھا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولی میں جب بھی کسی دکان میں داخل ہوتی ہوں تو دکاندار سب سے پہلے میرے چہرے کو گھورتا ہے، مگر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میرا چہرہ صرف میرے سرتاج کی امانت ہے، اب یہ چہرہ نگاہ غیر سے کبھی آلودہ نہ ہوگا، اب میں اس بازار سے مکمل برقع خرید کر واپس جاؤں گی۔ خالد نے کہا کہ تم نے جو حجاب کر رکھا ہے بس وہ مناسب ہے، اسی کو اختیار کیے رکھو، میری والدہ اور بہنیں بھی تو اسی قسم کا حجاب رکھتی ہیں کہ ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، مگر اس نے کہا خالد میں تو ایسے حجاب و نقاب کا التزام چاہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس کی تاکید ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وقت کا قافلہ گزرتا چلا گیا، وہ بتدریج اپنے اسلام کو پختہ تر کرتی گئی، اس کا ایمان نہایت مستحکم ہو گیا۔ اب وہ مکمل اسلامی حجاب ہی میں باہر نکلتی، وہ اپنے اعلیٰ اخلاق اور اس نے کردار کی بدولت تمام اہل خانہ کے دل میں عزت و احترام کی سب سے اونچی مسند پر فائز ہو گئی۔
ایک دن اس نے اپنا پاسپورٹ دیکھا کہ وہ عنقریب ختم ہونے والا ہے۔ اس کی تجدید کے لیے ضروری تھا کہ جس شہر سے اس کا اجرا ہوا تھا وہیں سے اسے دوبارہ بنوایا جائے، چنانچہ لازم تھا کہ وہ روس جائے اور وہاں سے نیا پاسپورٹ بنوا کر لائے۔ اس نے خالد سے کہا، اب میں بغیر محرم سفر نہیں کر سکتی، تمہیں میرے ساتھ روس جانا ہوگا۔ خالد راضی ہو گیا، پھر انہوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔